برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی کے دوران باغیوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے والے جاگیرداروں کی اولادیں آج بھی پاکستان میں چند ٹکوں اور وزارتوں کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں دیر نہیں لگاتی۔ عوام نے اس قسم کے اہل سیاست کو لوٹے کا نام دیا، لیکن لکھنؤ کے شاہی محلے میں لوٹے کو آفتابہ کہا جاتا ہے۔ ملائی اور بالائی میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح لوٹے اور آفتابے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ضمیر فروش تو ضمیر فروش ہی رہے گا۔ جو شخص قابض فوج کے جرنیل کے سامنے مارو گولی کا نعرہ لگانے کی ہمت نہیں رکھتا اور ظالموں کا سہولت کار بن کے عہدے حاصل کرنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ دراصل ظالم ہے۔ عوام کی نظروں میں کامیاب وہ لوگ نہیں جو ظالموں کے سہولت کار بنتے ہیں، بلکہ عوام کے دلوں میں وہ لوگ بستے ہیں جو ظالم جرنیل کو چیلنج کرتے ہیں کہ مارو گولی۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک بہادر عورت کے انکار کی کہانی سناتے ہیں، جس نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران باغیوں کے خلاف ایک انگریز جرنیل کا مخبر بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار نے قابض فوج کے متکبر اور مکار جرنیل کو غصے میں پاگل کر دیا۔ جرنیل اس عورت کو اپنی مخبر بنانا چاہتا تھا۔ جرنیل نے اس عورت کو غدار قرار دے دیا اور موت کی سزا سنا ڈالی۔ زنجیروں میں جکڑی اس عورت کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جرنیل کا خیال تھا کہ وہ گھبرا جائے گی اور رحم کی بھیک مانگے گی، لیکن اس عورت نے بندوق برداروں کو بلند آواز میں پکار کر کہا، مارو گولی۔ یہ سن کر جرنیل نے فائرنگ کا حکم دے دیا اور درجنوں گولیاں اس بہادر عورت کے سینے میں اتر گئیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ اس بہادر عورت کا نام عزیز النساء تھا، جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں قابض برطانوی فوج کے خلاف بغاوت میں ایک جنگجو کے طور پر حصہ لیا۔ برطانوی فوج کے افسر میجر جنرل ہنری ہیولاک نے کانپور کو فتح کیا تو مرد سپاہی کے لباس میں گرفتار ہونے والی عزیز النساء کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے بتایا گیا کہ یہ کانپور کی مشہور طوائف عزیز النساء ہے جو رات کو گھنگرو پہن کر ہمارے افسروں کے سامنے ناچتی تھی اور ان کے راز چرا کر باغیوں تک پہنچاتی تھی اور پھر دن کے وقت تلوار تھام کر برطانوی فوج پر حملہ آور ہو جاتی تھی۔ ہیولاک بہت حیران ہوا کہ کانپور میں عزیزن بائی کے نام سے جانے جانے والی یہ 25 سالہ طوائف نہ صرف تلوار بازی اور بندوق چلانا جانتی ہے بلکہ گھڑ سواری میں بھی ماہر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس ناچنے والی کو جان بخشی کے عوض باغیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن عزیزن بائی کے اندر موجود عزیز النساء نے اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر کے موت کو گلے لگا لیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی اس مجاہدہ کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن اسے گولی مارنے کا حکم دینے والے برطانوی افسر میجر جنرل ہنری ہیولاک کا مجسمہ آج بھی لندن کے ٹریفلگر اسکوائر میں نصب ہے اور لکھنؤ کے عالم باغ میں اسی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ برطانوی سرکار نے اسے یاد رکھا۔ ہیولاک نے 1839 میں پہلی اینگلو افغان جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کابل اور غزنی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ 1857 میں وہ کانپور اور لکھنؤ میں فاتح بن کر داخل ہوا، لیکن یہ برطانوی جنرل عزیز النساء کو فتح نہ کر سکا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں عزیز النساء کی کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک پاکستانی فلم میکر کمال خان نے اس بہادر عورت پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمال نے لال کبوتر کے نام سے فلم بنا کر شہرت حاصل کی تھی۔ اب وہ عزیز النساء سمیت لکھنؤ اور کانپور کی ان طوائفوں پر فلم بنانا چاہتے تھے جنہوں نے 1857 کی بغاوت میں عملی طور پر حصہ لیا۔ کمال خان نے عزیز النساء پر اپنا ریسرچ ورک مکمل کر لیا اور اسکرپٹ پر کام شروع کر دیا، لیکن افسوس کہ یہ ذمہ داری لینے والی لاہور کی اسکرپٹ رائٹر خاتون اچانک غائب ہو گئی اور فلم کا منصوبہ ملتوی ہو گیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ حال ہی میں معروف بھارتی فلم میکر سنجے لیلا بنسالی کا 8 قسطوں پر مشتمل ڈرامہ ہیرا منڈی ریلیز ہوا تو اس میں کانپور کی عزیز النساء کا کردار تو موجود تھا، لیکن اس کا نام، مقام اور زمانہ بدل گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن کسی تاریخی کردار کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی کو فکری بددیانتی قرار دیا جاتا ہے۔ عزیز النساء باغی فوج کے ایک مجاہد صوبیدار شمس الدین کے بہت قریب تھی۔ اس نے عزیز النساء کو تلوار بازی اور بندوق چلانا سکھائی۔ عزیز النساء کی ماں حسن بانو گوہر لکھنؤ کی ایک ڈیرہ دار طوائف تھی۔
جس نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ماں نے اسے عزیزاً بائی بنایا، لیکن تعلیم نے اس کے اندر کی عزیز و نساء کو زندہ رکھا، اور اس نے کسی نواب کی تنخواہ دار داشتہ بننے کی بجائے لکھنؤ چھوڑ دیا اور کانپور میں صرف گانے بجانے کا کوٹھا سجا لیا۔ تاریخ اور ادب کے مطالعے نے عزیز و نساء میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی۔ وہ شمس الدین کے ساتھ پلاسی کی جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت پر گفتگو کرتی، اور شمس الدین کی وجہ سے اس کا کوٹھا رات کو مجرے کے بعد باغیوں کا ٹھکانہ بن جاتا۔ بہت سے برطانوی مورخین نے اپنی کتابوں میں عزیز و نساء کا ذکر کیا ہے، لیکن بر صغیر کے اکثر مورخین نے اس بہادر عورت کو نظر انداز کر دیا۔ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر 27 جنوری 1857 سے 9 مارچ 1857 تک لیفٹیننٹ کرنل ڈیوس کی فوجی عدالت میں چلنے والے مقدمے کی تفصیل تو موجود ہے، لیکن انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرنے والے علامہ فضل الحق خیر آبادی سمیت کئی دیگر علماء کا ذکر ہماری درسی کتب میں نہیں ملتا، اور عزیز و نساء کا ذکر تو ہماری تاریخی کتب میں بھی نہیں ملتا۔ بھارت کی ایک معروف ڈرامہ نگار تریپوراری شرما نے سن 57 کا قصہ عزیزن کے نام سے ایک ڈرامہ تو لکھا جو کتابی شکل میں شائع بھی ہوا، لیکن کسی بھارتی فلم میکر نے اس عزیز و نساء کے تاریخی کردار کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی، جس نے میجر جنرل ہنری ہیولاک کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے مارو گولی کی آواز لگائی تھی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ عزیز النساء کی وجہ سے 1857 کے بعد برطانوی سرکار نے لکھنؤ سے لے کر لاہور تک طوائفوں پر بہت ہی پابندیاں لگا دیں، ان پر لائسنس اور ٹیکس کی ادائیگی لازمی کر دی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 25 اگست 1922 کو میونسپل کمیٹی لاہور نے ایک حکم نامے کے تحت ہیرا منڈی لاہور کی طوائفوں کو کچھ علاقوں سے نکال باہر کیا، لیکن دوسری طرف انگریز کا ساتھ دینے والے بہت سے وطن فروش نوابوں اور جاگیرداروں پر اپنی نوازشات کی بارش کر دی۔ افسوس کہ بارش اب بھی جاری ہے۔ آپ عقیل عباس جعفری کی کتاب پاکستان کے سیاسی وڈیرے پڑھ لیں یا وکیل انجم کی سیاست کے فرعون پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ہماری حکمران اشرافیہ کے زیادہ تر کردار وہی ہیں جنہوں نے 1857 میں نہ صرف باغیوں کے خلاف برطانوی سرکار کی حمایت کی، بلکہ ان کی فوج میں شامل ہو کر باغیوں کی سرکوبی کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔